آج کل ہر بندے کی اپنی اپنی خواہشات ہیں، ہر بندے کے اپنے اپنے خواب ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے اتنا پیسہ مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر مجھے فلاں گاڑی مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر مجھے فلاں والا اس کالونی میں یہ والا پلاٹ مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی طرح ہر بندے کے ہمارے معاشرے میں یہ خواب ہے۔ کسی کا خواب ہے کہ ہماری اولاد دوسرے کی اولاد سے آگے بڑھ جائے، کسی کی کیا خواہش ہے، کسی کی کیا خواہش ہے، اور پھر ان خواہشات، ان خوابوں کو سوچنے کے بعد وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہمیں یہ چیز مل جائے، اگر یہ خواب میرا پورا ہو جائے، اگر یہ خواہش میری پوری ہو جائے تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو میرے دوستو، آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی کیا کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، اس نفس کو صاف ستھرا پاکیزہ بنائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کے دل میں نیک خواہشات آ رہی ہیں، نیک کام آ رہے ہیں، تو آپ ان کو اور اباریں، ٹھیک ہے؟ ان کو ابار کر ان پر عمل کرنا شروع کریں۔ جیسے ہی آپ ان پر عمل کریں گے، کرتے جائیں گے، مہینے گزر جائیں گے، سال گزر جائیں گے، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کے نفس میں آپ کی خواہشات، آپ کے خواب بری طرف ہیں، کیونکہ یہ ایسا بھی تو ہوگا نا، انسان کے راستے دو ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک اللہ کا راستہ ہے، تو شیطان تو وسوسے ڈالے گا۔ جب یہ اس طرح کے خواب، اس طرح کی خواہشات آپ کے ذہن میں آئیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے ان کو مارنا ہے، آپ نے ان کو چھوڑنا ہے، آپ نے وہ کام نہیں کرنے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج میں نے آپ کے سامنے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ کسی نے لکھا تھا یا ایسے تھا یا ویسے تھا، اس طرح کی آج کل اختلافات چل رہے ہیں نا کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ یہ تو تقریباً تمام مسلمان جو ہیں، تمام مسلمان، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو قرآن کی بات کا انکار کرے۔ تو میں نے آپ کو قرآن سے بتایا ہے، آپ سورۃ الشمس 30ویں پارے میں ہے، آپ خود اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، سورج کی، چاند کی، زمین کی، آسمان کی، 11 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ فرماتا ہے کہ بھائی کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا۔ اور اس سے آگے وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا۔ کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دنسا دے۔ آج بہت ساری باتیں سنتے ہیں، جی ہاں جی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم جو مرضی کرتے جائیں، یہ کرتے جائیں، وہ کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو جو آیات سنائی ہے، اس کے اندر اللہ نے کہیں پر یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ کافر کے لیے ہے، نہیں نہ فرمایا۔ او بھائی یہ ہمارے لیے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے لیے صحیح راستہ یہ ہے، آپ کے لیے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ اگر آپ نہیں رکھتے، آپ گناہ کرتے ہیں، گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہیں۔ پھر اس کے لیے قرآن نے کہا کہ نامراد ہوگا وہ۔ تو میرے دوستو، ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، آج ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں ہے نا کہ بھائی اس نے رفع دین کر لیا، اس نے یا رسول اللہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے اذان کے پہلے کچھ پڑھ لیا، اس نے یہ کہ یار جو کوئی کرتا ہے اس کو کرنے دو، کیا ہے؟ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے
جو جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں اس جگہ پہ مسجدیں زیادہ ہیں اور نمازی کم ہیں. ہمارے گاؤں میں 4 مساجد ہیں, 4 میں 5 5 6 6 7 7 نمازی ہوتے ہیں. میرے دوستو اصل مسئلہ یہ تھا کہ بھائی سب لوگ نماز پڑھنے آئیں. ٹھیک ہے, جب آپ سب لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو پھر بات بنے گی نا. یہ کیا بات ہوئی, ہم باہر بیٹھے ہیں, مسجد کے اندر ہم جاتے نہیں ہیں تو ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اصل مسائل یہ ہیں. تو میرے دوستو آپ سب کو یہ چاہیے کیا کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ روزانہ تلاوت کریں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سکون نہیں ملتا, ہمیں ڈپریشن ہے, سکون نہیں ملتا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرے دوستو ہمیں دیکھیں, یہ جو ہمارا جسم ہے نا, اس کی غذا اللہ رب العزت نے زمین سے نکالی. جو ہماری روح ہے اس کی غذا جو ہے وہ اللہ نے آسمان سے اتاری. آپ دوستو, میرے دوستو, جب آپ کھانا نہیں کھاتے, رات کا نہیں کھاتے, صبح کا نہیں کھاتے, جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو سکون نہیں ملتا جب تک آپ کھانا نہ کھا لو. اسی طرح جب تک آپ کی روح کا جو سامان ہے آپ اس کی ضرورت اس کو نہیں دیں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا. قرآن پاک کی تلاوت اس کا سکون ہے, ذکر کرنا اس کا سکون ہے, استغفار کرنا اس کا سکون ہے, نماز پڑھنا اس کا سکون ہے, کوئی بھی نیک کام کرنا آپ کی روح کا سکون ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں, آج جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات رکھی ہیں اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آیا. سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ بھائی جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, جس نے نہیں وہ کامیاب نہیں ہوا, وہ نامراد ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.